یہ بڑا احسن قدم اٹھایا ہے درس قرآن کا، اس سے لوگوں کے عقائد و اعمال کی عظیم اصلاح ہو سکتی۔ یہ کام کافی پہلے ہونا چاہیے تھا اور تسلسل کے ساتھ اب ہونا چاہیے۔ اس دور میں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بد مذہب ہر طرف قرآن و حدیث کے غلط مفاہیم بیان کر کے خصوصی طور پر نوجوان نسل کے ذہنوں کو خراب کر رہے ہیں۔ اس کی اصلاح کے لیے اہل سنت پر لازم ہے کہ ایسے دروس کا قیام کیا جائے اور اس میں جید علماء کو دعوت دی جائے۔ میں ایک طالب علم کی حیثیت سے ہوں، شیخ القرآن والحدیث حضور مفتی محمد اشفاق احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو عاشق رسول بھی تھے، عاشق مدینہ بھی تھے، ان کے فیضان سے میں نے پوری دنیا میں یہ اعلان کر رکھا ہے، اور یہ نیٹ پر اعلان پوری دنیا میں گونج رہا ہے، اپنے پرائے سب سن رہے ہیں۔ اور ایک مرتبہ پھر میں علماء کی موجودگی میں یہ اعلان دہرا رہا ہوں کہ قرآن و حدیث کو اگر صحیح معنوں میں سمجھا ہے تو اہل سنت نے سمجھا۔ تقریباً مجھے 3-4 سال ہو گئے ہیں یہ دعویٰ کرتے ہوئے، کسی بد مذہب کی طرف سے آج تک اس کا جواب نہیں۔ انشاءاللہ سید صاحب فرما رہے ہیں اس کا جواب آئے گا بھی نہیں۔ آپ حضرات کچھ گھبرا گئے ہیں کہ یہ چھوٹا مولوی ہے، اس نے بہت بڑا دعویٰ کر دیا ہے۔ ہر دعوے کی دلیل ہوتی ہے، تو میں اس کے لیے دلائل کی دنیا میں جانا چاہتا ہوں کہ قرآن بھی سنیوں نے سمجھا ہے، حدیث پاک بھی سنیوں نے سمجھا۔ لوگ بڑے بڑے علم کے دعوے کرتے ہیں، لیکن قرآن و حدیث انہیں سمجھ نہیں آئے۔ دیکھیں نا، نص قطعی ہے قرآن کی، ان اللہ هو مولاہ و جبریل و صالح المؤمنین، کہ یقیناً اللہ بھی اپنے محبوب کا مددگار ہے، مولا ہو، و جبریل ہو، اور جبریل بھی حضور کا مددگار، و صالح المؤمنین، اور کامل مومن بھی میرے محبوب کے مددگار۔ اب آپ خود بتائیں کہ قرآن کی اس آیت پڑھنے کے بعد بھی اگر کوئی کہے کہ غیر اللہ مدد نہیں کر سکتا تو اس کی جہالت کا ماتم نہ کیا جائے تو اور کیا جائے کہ کامل مومن غیر اللہ ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے میں بھی محبوب کا مددگار ہوں، میرا جبریل بھی مددگار ہے، کامل مومن بھی۔ اور میں نے رافضیوں کو بھی یہ چیلنج کر رکھا ہے کہ تم کہتے ہو کہ صرف حضرت علی کو مولا کہو، ہمارے کلیجے میں ٹھنڈ پڑتی ہے، لیکن قرآن کہتا ہے جو کامل مومن ہے وہ بھی تمہارا مولا ہے۔ صدیق پاک بھی کامل مومن ہے، عمر پاک بھی کامل مومن ہے، عثمان غنی پاک بھی کامل مومن ہے، لہذا جہاں مولا علی کہتے ہو مولا صدیق بھی کہو، مولا عمر بھی کہو، مولا عثمان بھی دیکھے نا کہ میں نے ایک نص قطعی پڑھی ہے، ایک اور پڑھ دیتا ہوں۔ ماشاءاللہ کھڑے ہو کے استقبال کریں، یہ علماء کے استاذ ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب تشریف لائے ہیں،
شاکر صاحب قبلہ تو میں نے پہلے عرض کیا سراپا عزو نیاز ہیں، پہلے میں نے درس دینا تھا، اب میں درس لوں گا، حضرت کو سبق سنانا ہے بالکل سادے انداز میں۔ هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، اللہ تمہاری تائید کرے گا، ایدک بنصرہ اپنی مدد کے ساتھ، وبالمؤمنین اور مومنوں کی مدد کے ساتھ۔ دو آیات میں نے برکت کے لیے پڑھی ہیں، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے بندے بھی مدد کرتے ہیں۔ نہیں جی قرآن شریف میں آ گیا ہے، اللہ نے فرمایا ہے وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوا کہ میرے محبوب کی تعظیم بھی کرو اور میرے محبوب کی نصرت بھی کرو۔ تو بھائی جو خود ہم سے مدد مانگ رہا ہے وہ ہماری کیا مدد کرے گا؟ اللہ تو کہہ رہا ہے میرے حبیب کی تم مدد کرو۔ تو جب اللہ کے حبیب خود معاذ اللہ مدد کے محتاج ہیں تو وہ ہماری کیا مدد کریں گے؟ میں نے کہا اگر یہ علم ہے تو پتہ نہیں جہالت کہاں ہے۔ بے نیاز فرماتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا۔ تو اگر سرکار کے دین کی مدد کرنے سے حضور معاذ اللہ مدد کے لائق نہیں ہیں تو اللہ تو فرما رہے اللہ کی مدد کرو۔ اب بولو آج کے بعد یا اللہ مدد بھی نہ کہو، باوجود اس کے کہ اللہ فرما رہا ہے ان تنصر اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو ینصرکم، وہ بھی تمہاری مدد۔ نہیں جی اس کا معنی ہے ان تنصر دین اللہ، کہ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے۔ میں نے کہا وہاں بھی یہی معنی ہے کہ عزروہ ونصروا، میرے محبوب کے دین کی مدد۔ تھوڑے سبحان اللہ تو صدقے نہ جاؤں۔ عالم درس دے گا تو عالمانہ انداز ہوگا، خطیب درس دے گا تو اس کا درس بھی خطیبانہ انداز ہے۔ اذانیں دیے جا نمازیں پڑھے جا، جس کو سنبھالنا نہیں آتا مجھے اس پر کوئی اعتراض۔ اونچی آواز اذانیں دیے جا نمازیں پڑھے جاؤ، شب و روز سجدوں پہ سجدے کیے جا، اذانیں اسی کی بھائی مبشر شہزاد صاحب نے 10:30 تک کہا تھا، ابھی 5 منٹ باقی رہتے۔ اذانیں اسی کی نمازیں اسی کی، جسے پنج تن کا گھرانہ ملا۔ حضور سیدنا مجدد الفسانی الشیخ احمد فاروقی سرہندی علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ بدون عقائد صحیحہ نجات اخروی ممکن نیست، کہ جب تک عقائد صحیح نہیں ہوں گے آخرت میں نجات ہو سکتی نہیں۔ میں تو ویسے سادے انداز میں بھی کہا کرتا ہوں ہر نیکی کا ثواب قبر میں پہنچتا ہے، عقیدہ ایک ایسی چیز ہے جو قبر میں نہیں پہنچتا، دنیا میں ٹھیک کر کے قبر میں جانا پڑتا۔ اسی لیے الحمدللہ علماء اہل سنت کا زور تصحیح عقائد پر ہوتا ہے۔ میں نے جو دعویٰ کیا ہے کہ قرآن بھی اہل سنت نے سمجھا ہے، حدیث بھی اہل سنت نے سمجھا، اور گفتگو بھی بڑی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ مرزا جیلمی لوگ پتہ نہیں کس بات پر اس کے گرویدہ ہو چکے ہیں، وہ جہالت کا لوتھڑا ہے، بڑا جاہل، کیا اجہل سے بھی آگے ہے۔
چشتی صاحب جی وہ تو بڑی بڑی باتیں کرتا ہے. میں نے کہا تم سے میں سوال کرتا ہوں، اب جو آدمی کہے کہ جی بابے تا شاہی کوئی نہیں، بابے تو کچھ نہیں کر سکتے، یہ ولی اللہ کیا کر سکتے ہیں، غیر اللہ کیا کر سکتے ہیں. میں نے کہا جہالت کے لوتھڑے، بخاری شریف ہی پڑھ لی ہوتی. ماں کی رحم کی گتھلی میں جب بچہ ہوتا ہے نا، 5ویں مہینے فرشتہ اسی گتھلی کے اندر، رحم کے اندر داخل ہو کر اس بچے کے ماتھے پر پہلے اس میں جان ڈالتا ہے، پھر اس کے ماتھے پر اس کی عمر لکھتا ہے، اس کا جنتی دوزخی ہونا لکھتا ہے، اس کے اعمال وغیرہ سب کچھ لکھتا ہے. تم کہتے ہو بابے کچھ نہیں کر سکتے، غیر اللہ کے پاس کچھ نہیں ہے. میں آخو جان گتیندہ ہی فرشتہ ہے، کٹیندہ ہی. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، جان ڈالتا بھی فرشتہ ہے اور جان نکالتا بھی فرشتہ ہے. چلو یہ تو بڑے عالموں کا کام ہے، ہم تو بھائی سادے لوگ ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ولی کی گائے کو ذبح کر کے جب اس کا گوشت ایک مردے کو لگایا گیا تو وہ مردہ اٹھ کھڑا. اب یہ کہتا ہے کہ بابے کچھ نہیں کر سکتے. میں نے کہا بابوں کی شان تو بڑی وراء الورا ہے، ان کی تو ذبح شدہ گائے مردوں کو زندہ. اب بھی اگر کوئی یہ کہے کہ جی وہ بہت بڑا عالم ہے تو میں پوچھوں گا کہ جہالت کس جانور کا نام؟ جی نہیں بابے کچھ نہیں کر سکتے. دیکھو نا جی حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کو 18 سال علالت نے گھیرے رکھا. معاذ اللہ بابے کچھ کر سکتے ہوتے تو اپنے آپ کو شفا دلا دیتے. تو جو اپنے آپ کو شفا نہیں دلائے گا وہ دوسروں کی کیا مدد کرے؟ یہ بھی اس کی جہالت. اللہ کریم فرماتا ہے انا وجدناہ صابرا نعم العبد، کہ ہم دنیا پر ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ حضرت ایوب بہت اچھے آدمی، نعم العبد اور صابرہ صابر ہیں. پیارے ہم نے تیرا صبر ظاہر کرنا تھا. رہی شفا تو ارکد برجلی کا ھذا مغتسل بارد و شراب، ابھی پاؤں پر ایڑی مارو پانی نکلے گا پی لو. شفا تو میں نے تمہارے قدموں کی ایڑی میں رکھی. ساڑھے 10 ہو چکے ہیں. اللہ میری حاضری قبول. آپ نے بڑی پابندی کے ساتھ فرمایا. چلیں 20 کو آدھا کر لیتے ہیں، 10 منٹ کر لیتے ہیں. یہی سبحان اللہ تو 5 منٹ کر لیتے ہیں، کوئی مسئلہ تو ہے نہیں. گاردہ پیر چول لوٹا سبحان اللہ ہی مانگ کے لونا پر اونچی آواز سے سبحان اللہ. اب جو باتیں میں کر رہا ہوں اگرچہ علماء کے فیض سے کر رہا ہوں، لیکن اتنا دعویٰ میں بھی کر سکتا ہوں کہ یہ وہ گفتگو ہے جو ہزاروں کے مجمع میں ہونی چاہیے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ چس تب آئے جب کہ وہابی دیوبندی شیعہ سب بیٹھے ہوں، پھر ہم جیسے طالب علم ایسی گفتگو کریں اور انہیں کہو کہ اب کہو کہ مذہب اہل سنت سچا ہے. بہرحال پر میڈیا پہ تو ہمارا آپ بھی چیلنج، بد مذہب سنتے بھی، لیکن الحمدللہ ابھی تک تو جواب نہیں ہے. سبحان اللہ کہو گے تو آگے اور زیادہ بلند آواز اور زیادہ. تو شفا تو اللہ نے ان بابوں کے ایڑیوں میں رکھ دی. میں تو سادے انداز میں کہا کرتا ہوں حاجی حضرات جو بالکل کئی اجل ہوتے ہیں، الف کو کلی نہیں جانتے، لیکن جب مدینہ طیبہ حرمین طیبین میں جاتے ہیں جتنی ادویات ہوتی ہیں پھینک دیتے ہیں کہ اب کیا ضرورت ہے اس کی، زمزم شریف پئیں گے. تم کہتے ہو بابے کچھ نہیں کر سکتے. یہاں سادے لوگوں کو بھی پتا ہے کہ ان کی ایڑی سے نکلنے والا پانی بھی اللہ نے زمزم اور شفا. اونچی آواز جی. چشتی صاحب جی بابے کیا کر سکتے؟ میں نے کہا پڑھو قرآن. ابھی تک تو میں قرآن میں ہی ہوں نا. یوسف علیہ السلام نے فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا
فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِيَّاتِ بَصِيرًا۔ آپ چاہتے ماہر حاذق ڈاکٹر طبیب پی ایچ ڈی تمہاری بولی میں آئی اسپیشلسٹ بھیجتے کہ جاؤ میرے ابا جی کی آنکھوں کا علاج کرو، لیکن نہیں، فرمایا آزا کا مشاملہ محسوس مبصر ہوتا ہے، یہ جو قمیص میں پہن رکھی ہے یہ تم لے جاؤ، آنکھوں سے لگاؤ، اللہ فوراً بنائی۔ تو کہتے ہیں بابے کچھ نہیں کر سکتے، انہاں دا تا چولا اکھاں واپس لے آئے بھائی، ان کا تو کرتا توجہ ہے گئی ہوئی بینائی کو واپس لا رہا۔ چلتے جاؤ، سبحان اللہ کہو گے تو کیونکہ وقت مختصر ہے۔ جو آیت میں نے زیب مضمون بنائی ہے علماء کے لیے تو سب کچھ روشن ہے، یہ باتیں میری سن سن کے ان کو ازبر ہو چکی ہیں، اور میں نے ان کے درس سے پکا کے یہ ایسی باتیں کی۔ محبوب آپ فرما دو لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے، ولا اعلم الغیب، اور میں غیب بھی نہیں جانتا۔ لو جی علامہ صاحب جی، چشتی صاحب جی، بڑا تمہارا نام تھا، زور بھی تم نے بڑا لگایا، لو نص قطعی آ گئی کہ اللہ نے محبوب سے کہلوایا ہے کہ کہہ دو کہ نہ میرے پاس خزانے ہیں نہ میں غیب جانتا ہوں۔ وہ بیٹھے تو نہ میرے پاس خزانے نہ میں غیب جانتا ہوں، جب یہ نص قطعی ہے، توجہ ہے۔ ایک جمعہ تو میں نے پرلی مسیح چ لائے دے ہو نال والی ایک پڑھاواں دیو، پتہ لگ جا سی کہ سنیت کیا ہے۔ جی میں نہیں کہتا کہ میرے پاس خزانے، میں نہیں کہتا کہ میں غیب جانتا ہوں، یہ نص قطعی ہے۔ تو میں تو سیدھا جہ بندہ دوئی ہے، تیرے پیو پڑھنی ھذا عطاؤنا فمنن او امسک بغیر حساب، ھذا عطاؤنا، محبوب یہ ہماری عطا ہے، فمنن، آپ ان کو دے کر امتیوں کو ان پر احسان کر دیں، او امسک، یہ سب کچھ اپنے پاس رکھ لیں، بغیر حساب، اساں حساب لمنا ہی کوئی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر پر ایک ہاتھ اپنا انشاءاللہ تو دونوں ہاتھوں کو کھڑا کیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اب اگر احادیث کریمہ سے تائید چاہتے ہو تو بیٹھے علماء، نبی پاک علیہ السلام کو اللہ کریم نے فرمایا محبوب آنا و انتا و ما سوا کا خلقت لاجلک، میرے حبیب میرا مقصود تو ہے، باقی جو کچھ میں نے بنایا ہے تیری خاطر۔ اوتی تو مفاتیح خزائن الارض، اوتی تو مفاتیح کل شے، الکرامت والمفاتیح یومئذ بیدی، حضور فرماتے قیامت والے دن ساری عزتیں بھی میرے ہاتھ میں ہوں گی، سب چابیاں بھی میں محمد۔ کب سے تم اہل حدیث بننے ہو جب تک تم حدیث کو سمجھو نہیں گے اہل حدیث کہلانے کے حقدار نہیں۔ سبحان اللہ، میرا حق بنتا ہو تو مہربانی کر دو۔ ھذا عطاؤنا، یہ ہماری عطا ہے، فمنن، آپ احسان کریں امتیوں کو دے کر، او امسک، یا سب کچھ روک لیں بغیر حساب، محبوب جب ہے ہی سب کچھ تیرے لیے تو ہم نے تم سے حساب لینا۔ اب آپ اندازہ کریں، ادھر آ گیا کہ محبوب آپ فرما دیں میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، دوسری آیت میں آ گیا کہ محبوب آپ ان کو دے کر ان پر احسان کر دیں، یہ سب کچھ خود رکھ۔ آیت دونوں قرآن کی، کوئی دنیا کا ملا اہل سنت کا علاوہ اس کا حل نہیں نکال سکتا، صرف اہل سنت ہی بتا سکتا۔ اس لیے میں نے کہا کہ قرآن حدیث کو سنیوں نے سمجھا۔ وہ آیت ہے، کم ضمیر کا خطاب ہے کفار کو،
قل لا اقول لکم، میں تمہیں نہیں کہتا ہے کافرو، اٹھاؤ تفاسیر، قل لہؤلاء المشرکین، محبوب مشرکوں کو کہہ دو کہ میں نہیں کہتا کہ میرے پاس خزانے ہیں، کیوں کہ مشرک چور ہیں اور چوروں کو خزانے نہیں بتائے جاتے، غلاموں کو کہہ دو کہ رب نے سب کچھ دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء حق اہل سنت، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد۔ سبحان اللہ کہو گے تو اگلی بار۔ رہا دوسرا جملہ کہ ولا عالم الغیب، محبوب آپ فرما دو کہ میں غیب نہیں جانتا۔ ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے کہ جب تک اللہ کسی کو غیب کی بات نہ بتائے وہ اللہ کے بتائے اور عطا کے بغیر غیب جانتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ باقی اللہ بتاتا ہے یا نہیں بتاتا، بس یہ آخری بات کر رہا ہوں۔ اللہ نے اپنے پیاروں کو غیب کا علم دیا ہے یا نہیں دیا؟ یہی ان مولویوں میں کمی ہے، بد مذہبوں میں، کہ کچھ آیات پڑھ لیں گے یا آیات کا کچھ حصہ پڑھ لیں گے، باقی نہیں۔ آپ پر فیصلہ چھوڑتا ہوں، بات بھی کوئی اتنی بڑی نہیں ہے، عظیم ضرور ہے، لیکن چونکہ آپ نے علماء سے بارہا سنی ہے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے دور اقدس میں جب بادشاہ کو خواب آیا کہ 7 گائیں موٹی ہیں 7 پتلی ہیں، تو پتلی موٹیوں کو کھا گئی، یا سر سبز سٹے تھے 7، وہ جب خشک کے ساتھ ملے تو وہ بھی خشک ہو گئے۔ وہ ساقی آیا حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس، بادشاہ کا ساقی، سبحان اللہ، موڈ نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ بادشاہ نے پہلے نجومیوں سے پوچھا، انہوں نے کہا ھذا ادغاث و احلام، یہ تو پریشان کن خیالات ہیں، کوئی ٹھوس خواب ہو تو ہم بیان کریں۔ اس کا جواب دیتے ہیں یہ کوئی خواب ہے؟ تمہارے معدہ خراب ہو چکا ہے اس لیے غبارات ذہن پہ چڑھتی۔ قاضی صاحب علیہ رحمت فرماتے تھے، ایک مولوی سے کسی نے مسئلہ پوچھا تو مسئلہ اس کو آتا نہیں تھا، کہنے لگا یہ بھی کوئی مسئلہ ہے، کوئی مسئلہ پوچھو، یہ بھی کوئی مسئلہ ہے؟ توجہ ہے؟ سبحان اللہ۔ ساکی نے جو کہا، فرمایا قید تیری وچ یوسف بندہ، ہوں تو شیر پھد لے آندا ہے، قید تیری وچ یوسف بندہ تے دسدا خواب تبیراں، ایک نظر کرن دی پاوے بدل دیندا تقدیر۔ تیرا تو ملو نہیں پاؤں گا، اتنے جانے آواز آ گئے۔ یہ سبحان اللہ تو میں موڑ پر سے قید تیری وچ یوسف بندہ تے دسدا خواب تعبیراں، ایک نظر کرم دی پاوے وہ بدل دیندا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے جو آتے جملہ کہا وہ بڑا عظیم تھا، یوسف ایھا الصدیق، یوسف اے صدیق۔ اس کو پتا تھا کہ صدیق وہ ہوتا ہے جو کہہ دیتا ہے، رب تقدیر بھی اسی طرح بنا دیتا۔ 2 قیدیوں کو خواب آیا، ایک کو آیا تھا ایک کو نہیں آیا تھا، آپ نے دونوں کی تعبیر کی، جس کو خواب نہیں آیا تھا اس نے کہا حضرت خواب آیا ہی نہیں ہے، آپ نے ویسے ہی تعبیر کر دی۔ آپ نے فرمایا قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، خواب آیا چاہے نہیں آیا، اب تو رب کا فیصلہ وہی ہو گیا جو میں نے کہا۔ یہ لوگ ایسی آیات نہیں پڑھیں گے کہ بابے کچھ کر نہیں سکتے۔ یوسف علیہ السلام تعبیر میں فرما رہے ہیں قیدی کو کہ تجھے خواب آیا یہی نہیں آیا، یہ اپنا معاملہ ہے، خود یا جو میں نے کہہ دیا رب کا فیصلہ بھی وہی۔ چس آوے آج پتریر وچ بیٹھے ہو میں نا، چلو بہرحال کہیں سن لیں گے، اللہ کرے گا۔
مبشر شہزاد انشاءاللہ چڑھا دیں گے تو سن لیں گے. توجہ ہے. سبحان اللہ. حضرت یوسف علیہ السلام نے جو بات فرمائی وہ میرے موضوع کی تائید. سبحان اللہ. میں اپنی تائید میں قرآن پڑھ رہا ہوں. آپ نے فرمایا 7 سال آئیں گے خوشحالی کے اور 7 سال آئیں گے قحط سالی کے. ٹھیک ہے خدا ہی اپنے چاکے پڑھ لے شاہ. بسم اللہ سبحان اللہ. کو سبحان اللہ. شیر کی فرمائش کر گئے. میں نے درس کو بھی خطیبانہ رنگ دے دیا. مجھے شرم تو آ رہی ہے استاد صاحب کی وجہ سے، لیکن بہرحال یہ بھی شعروں کے بڑے ذوق والے ہیں. شعر خود بھی بناتے، مشاعرہ بڑی اچھا دینی مشاعرہ بڑی لگن سے سنتے ہیں. سبحان اللہ کہو گے تو کرو. فرمایا 7 سال آئیں گے خوشحالی کے، 7 سال آئیں گے قحط سالی کے. اب پڑھو قرآن. سبحان اللہ. بے نیاز فرماتا ہے ثم یاتی من بعد ذلك عام فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون. سبحان اللہ. ثم مانا پھر، یاتی آئے گا، عام سال، فیہ اس سال میں، یغاث الناس لوگوں پر بارش برسائی جائے گی، وفیہ یعصرون اور اس سے سال میں لوگ انگوروں کا کثرت کے ساتھ عصیرہ اور نچوڑ نکالیں گے. لو جی مولوی کہتے ہیں کل کا پتہ نہیں، لا عالم الغیب، نص قطعی آ گئے قرآن کی. تو کہتا ہے کل کا پتہ نہیں ہے، نبی کو غیب کا علم نہیں. جو 15ویں سال بارش آنے کی یوسف علیہ السلام نے اس کی نشان دے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایو سبحان اللہ. تو میں بیٹھا آدھا گھنٹہ ہو. تو کہتا ہے غیب کا علم نہیں ہے، غیب آتا نہیں ہے، کسی کے پاس غیب ہے نہیں، بابے کچھ کر نہیں سکتے. نص قطعی طرف پیو پڑے گا. ثم مانا پھر، یاتی آئے گا، عام سال، فیہ اس سال میں، یغاث الناس لوگوں پر بارش برسے گی. 7 سال خوشحالی کے بھی گزر گئے، 7 سال قحط سالی بھی کے بھی گزر گئے. 15ویں سال بارش ہوئی. یہ کہتے ہیں کل کا پتہ نہیں. قرآن کہتا ہے جو 15ویں سال بارش ہو، نبی کو اس 15 سال والی بات والی. الحمدللہ آپ کے ضمیر گواہی دے رہے ہوں گے کہ جو میں نے دعویٰ کیا تھا کہ قرآن بھی اہل سنت نے سمجھا ہے، حدیث بھی اہل سنت.